مجھے تو یہ کوئی چڑیل معلوم ہوتی ہے۔ نینسی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی نظریں لان میں پودوں کو پانی دیتی مسز بیکر پر جمی ہوئی تھیں۔ بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے گارڈننگ کا؟ مگر مسز بیکر کا تو ہر وقت گارڈننگ کا ہی ہوتا تھا۔ صبح جب میں کام کے لیے نکلتا یا شام کو واپس آتا تو وہ وہیں پائی جاتی، ہمیشہ سیاہ گاؤن میں ملبوس، یا تو پودوں کی گوڈی کر رہی ہوتی تھی یا گھاس کو پانی لگاتی، اور کچھ نہیں تو پھولوں کو اسپرے کرتی پائی جاتی۔ رنگ برنگے پھول جن سے یہ لان بھرا پڑا تھا۔ نامعلوم اس بے رنگ عورت کو پھولوں پودوں سے اس قدر دلچسپی کیوں ہے؟ میں نے چڑھ کر سوچا۔ ٹھہریے، میں ذرا آپ سے اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام جون ہے، جیسا کہ ہر تیسرے شخص کا ہوتا ہے۔ میری عمر 24 سال ہے، اور میں اپنے نام کی طرح بالکل ایسا ہوں جیسا ہر تیسرا شخص ہوتا ہے، بالکل عام سا۔ مگر نینسی کہتی ہے کہ میں بہت ہینڈسم ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے نینسی کون ہے؟ نینسی میری دوست ہے، اس ٹاؤن میں میری واحد دوست۔ ایک راز کی بات بتاؤں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر ہم تو ذکر کر رہے تھے مسز بیکر کا۔ مسز بیکر میری مالک مکان ہیں۔ مجھے اس قصبے میں آئے چند ماہ ہوئے ہیں۔ یہاں مجھے کام بھی مل گیا اور رہنے کو کمرہ بھی، مگر کمرے تک پہنچنے اور باہر نکلنے کے لیے ایک وسیع لان کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں وہ منحوس مسز بیکر پائی جاتی ہیں۔ مسز بیکر کے آگے پیچھے شاید کوئی نہیں، کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا۔ جب میں اس گھر میں نیا شفٹ ہوا تھا تو میں نے اس سے ہیلو ہائی کی کوشش کی، مگر اس کا سرد رویہ محسوس کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ مگر اب دن بدن اس کی شخصیت مزید پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لان میں زیادہ دیر تک رہنے لگی تھی، خاص طور پر میرے آنے کے اوقات میں۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا۔ وہ کبھی مجھے مخاطب نہیں کرتی تھی، مگر جب کبھی بھی میرا ان سے آئی کانٹیکٹ ہو جاتا، میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں، اف، ایسی آنکھیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھیں۔ سرد، بے جان، پتہ نہیں کیا تھا ان میں، غصہ، وارننگ۔ خیر، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نینسی کو شادی کے لیے پسند کرنے لگا تھا۔ میری نینسی سے ملاقات ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہوئی تھی، اور ہم بہت قریب آ گئے تھے۔ میں اس شادی کی درخواست کرنے والا ہی تھا کہ ہمارے ٹاؤن میں سیریل کلنگ کی انتہائی خوفناک وارداتیں ہونے لگیں۔ مقتول تقریباً میرا ہم عمر لڑکا تھا، جس کو نہایت بے دردی سے چیر پھاڑ کر قتل کیا گیا تھا، اور ہاں، ہر واردات کے بعد لاش کے اوپر ایک سرخ گلاب ملتا تھا۔ سرخ گلاب جو کہ مسز بیکر کے گارڈن میں لاتعداد تھے۔ اوہ، یہ میں کیا سوچنے لگا، مگر واقعی نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ ان وارداتوں اور مسز بیکر میں کوئی لنک ضرور ہے۔ نینسی مجھے دروازے پر اتار کر گڈ بائے کہہ کر چلی گئی۔ میں تیزی سے گارڈن عبور کر کے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور کنڈی چڑھا لی۔ چند منٹ کے اس عمل نے میری سانس تیز کر دی۔ مسز بیکر کی آنکھیں مجھے اپنی کمر میں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ لیٹتے ہی سو گیا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ ماحول میں ایک غیر معمولی پن کا احساس تھا۔ میری نظر گھڑی پر پڑی جو 1:30 بجا رہی تھی۔ میں بستر چھوڑ کر اٹھا، کھڑکی کا پردہ سرکایا۔ اوہ، وہ اس وقت بھی گارڈن میں موجود تھی، انتہائی انہماک سے ایک پودے کو سہلا رہی تھی۔ پودا نہیں، میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ سرخ گلاب۔ اسی وقت مسز بیکر نے مڑ کر دیکھا۔ میں تیزی سے کھڑکی کے آگے سے ہٹ گیا۔ نہیں، اب شک کی گنجائش نہیں، مسز بیکر ہی وہ قاتل چڑیل ہے۔ ابھی اس نے جس طرح مجھے دیکھا، میری روح تک لرز گئی۔ اس کی آنکھیں سرد، شفاف، کہیں یہ آج میرا شکار تو نہیں کرنے والی۔ نہیں نہیں، اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ میں کل ہی یہ گھر چھوڑ دوں گا، بے شک مجھے ڈپازٹ میں دی گئی رقم سے ہاتھ دھونے پڑیں، مگر اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ مگر کل آئے تو نہ، یہ تو مجھے شاید آج ہی مارنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ ایک خیال میرے ذہن میں لپکا، میں آج رات ہی یہاں سے نکل جاتا ہوں۔
میں نے فون اٹھایا اور نینسی کا نمبر ڈائل کیا۔ کہیں بیلوں کے بعد آخر اس نے فون اٹھا لیا۔ تم جون؟ اس وقت خیریت تو ہے؟ اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہیں نینسی، خیریت نہیں ہے۔ کیا تم مجھے اس وقت پک اپ کر سکتی ہو؟ ورنہ شاید کل تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ۔ میں رونے والا ہو رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیرانی سے بولی۔ خیر میں آتی ہوں، جلدی آؤ پلیز۔ جتنی دیر میں نے نینسی نے ہاں دیا، اتنی دیر میں میں نے اپنا سامان ایک سوٹ کیس میں بھر لیا۔ نکلنے سے پہلے میں نے گارڈن میں جھانکا، وہ خالی پڑا تھا۔ شکر ہے، میں بڑبڑایا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے میرے کانوں میں گارڈن عبور کرتے ہوئے اچانک میرے عقب سے مسز بیکر کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی۔ رک جاؤ لڑکے، میں کہتی ہوں رک جاؤ، ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بھاگتے ہوئے گھر سے نکلا اور پہلے سے سٹارٹ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نینسی نے کار بڑھا دی۔ جلدی نینسی، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ میری سانسیں ابھی بھی قابو میں نہیں تھیں۔ نینسی، اب میں ہرگز اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں نے اس سے کہا۔ وہ عورت ہی وہ چڑیل ہے، وہ مجھے آج مار ڈالتی۔ شکر ہے تم مجھے لینے آ گئی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ نینسی تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ مگر یہ کیا؟ نینسی کی خوبصورت شکل پر شیطان ناچ رہا تھا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ نہ جانے کون سا ویرانہ تھا۔ وہ مسکرائی۔ نہیں، اس کے خوبصورت ہونٹوں کے پیچھے سے وہ نمودار ہونے والے دانت۔ اس کے تو نہیں تھے لمبے، ڈریکولا جیسے خطرناک۔ وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ تو کیا وہ قاتل چڑیل مسز بیکر نہیں نینسی ہیں؟ او ہاں، یاد آیا، نینسی بھی تو ہمیشہ اپنے بالوں میں گلاب کا پھول لگاتی تھی، سرخ گلاب۔ مگر اب کیا فائدہ؟